یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں دعا کا اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں مجھ سے بھی دعا کا اکثر اس قدر رب نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہے غم سے رب نے بری کر دیا مجھ کو ہے غم سے رب نے بری کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اور لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستوں اور مانگو میں مولا سے کیا دوستوں اور مانگو میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے بلا کیا یہ کم ہے بلا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اور جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا میں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الذین آمنوا وکانوا یتقون
صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذیشان، ذی قدر، وذی محترم، وذی محتشم بزرگ و دوستو، ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں الارشاد اسلامک انسٹیٹیوٹ اس کے یہ دل فریب مناظر دیکھنا نصیب ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خوابوں کی تعبیر ہے، ان کا ایک مشن ہے، ان کا ایک شوق ہے، ان کا ایک ذوق ہے۔ اور جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت مقدسہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ صفات ہیں جو اولیاء اللہ کے اندر ہوتی ہیں۔ اور آپ اگر حضور قبلہ ڈاکٹر مفتی بلال صاحب کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے یقین کو دیکھیں، ان کے توکل کو دیکھیں، اور اسی طرح ان کے تقوی طہارت کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں ان کے اندر آپ کو بجا نظر آئیں گی۔ اللہ کریم جل وعلا کا یہ خاص کرم ہے، جتنے بھی تقوی طہارت سے آراستہ لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ ایسا نور ہوتا ہے جنہیں دیکھ کے رب یاد آ جاتا ہے۔ اور ہم نے الگ الگ یہ گروہ بنا دیے کہ اولیاء اللہ الگ ہیں، علماء الگ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو عاجزی کا پیکر بن جاتا ہے اللہ اسے ہی اپنا ولی بناتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو جتنا زیادہ عاجزی کا پیکر ہوتا ہے، جتنا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حقیقت میں وہی مقبول ہوتا ہے، وہی مقرب ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بدرجاتم حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے اندر موجود ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کا خاص کرم ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی ملتے ہیں شانہ بشانہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا چونکہ تعلق ایک پیر گھرانے کے ساتھ ہے، میرے بابا جی الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، اور میرے نانا جی الحاج مولانا محمد شریف نقشبند سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، جنہوں نے 50 سال مدینہ طیبہ میں گزارے۔ مگر اس کے باوجود میں بابانگ دوہل یہ بات کہا کرتا ہوں کہ وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر پائے، مگر حضور قبلہ یہ ڈاکٹر مفتی بلال صاحب نے وہ کام کر دکھایا ہے جو ہماری وہاڑی کی پوری تاریخ میں شاید آپ نے اس سے پہلے نہ دیکھا ہو۔ علماء تو موجود ہیں مگر کام کس سے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ اتنا دل فریب منظر جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جنگل میں منگل نظر آ رہا ہے، یقین کریں ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے اور دل بھی خوش ہو رہا ہے۔ تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے والد محترم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کی محبت سے ان کے چاروں بیٹے ماشاءاللہ عالم دین بنے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ کریم جل وعلا عمر خضری دے اور ان کی ساری ٹیم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ جس طرح یہ تقوی کا نور بانٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ ان کے اس تقوی کے نور کو تا دم زیست قائم و دائم بھی رکھے اور پورے علاقے میں پھیلا بھی دے۔ یہ ہماری ان کے لیے دعا ہے۔ اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ابھی ماہ سیام قریب ہے، ہر بندہ اپنے زکوٰۃ اور عشر کے حوالے سے اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتا ہے۔ آپ سب لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے سے پہلے آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ ہم نے دین کے اس کام کو بھی کرنا ہے۔ اور اس بلڈنگ کو جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ تقریباً 50 کروڑ روپے خرچ آنے ہیں، الحمدللہ مقصد بہت بڑا ہے۔ بظاہر قبلہ ڈاکٹر صاحب کو آپ دیکھیں گے ان کی جسامت اتنی مختصر سی ہے، یقین نہیں آتا کہ یہ بندہ اتنا بڑا کام کر گزرے گا، لیکن ان کا توکل اتنا ہے، ان کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ یہ کام انشاءاللہ ہوگا۔ اور یہ ساری بہار جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کا خلوص اللہ کے ہاں مقبول ہے۔
تو آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے اپنے زکوٰۃ، اپنے فطرانے، یہ ساری چیزیں اس حوالے سے کوشش کر کے جتنا بھی آپ اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہ دیں، جو حقدار ہیں ان کو بھی دیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کے لیے آپ اپنی خدمات ضرور انجام دیں. اور یقیناً یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں کریکٹر بھی بیلٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کریشن کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس بھی بحال ہوگا. یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ آپ کو اگر نظر آئیں گی تو یہی ادارہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کا ابھی آغاز ہے انشاءاللہ، کل یہ ساری چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے یہاں پہ پریکٹیکلی دیکھیں گے. اور یہ سروں پہ سجی ہوئی دستاریں، یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع آج اگرچہ یہ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، کل یہ بڑے بڑے علماء ہوں گے. اور یقیناً جو قحط الرجال ہے ہمارے، خاص طور پہ ہمارے ملک میں علماء حق، ان کی بڑی کمی ہے. علماء سو تو آپ کو جگہ جگہ ملیں گے، جھگڑے پیدا کرنے والے، فرقہ واریت کو ہوا دینے والے جگہ جگہ ملیں گے، مگر علماء حق کا فقدان ہے. ہماری خوشبختی یہ ہے کہ ہمارے اس شہر وہاڑی میں ماشاءاللہ علماء حق کے حوالے سے یہ ادارہ قائم کیا جا رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ وسعت نظر بھی دے گا، وسعت قلب بھی دے گا. تو میری یہ دعا ہے اللہ کریم جل والا حضور قبلہ ڈاکٹر مفتی بلال صاحب کو تادم زیست قائم و دائم رکھے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور لوگ جو ڈونیٹ کرتے ہیں ان میں مزید اللہ برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. علی مرتبت ذی وقار علماء کرام، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے معزز محتشم سامعین حضرات، قبلہ پیر صاحب سے رابطہ ہو چکا ہے. وہ چند ہی لمحات میں اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے ہمارے درمیان موجود ہوں گے. آج کا دن پورے اس شہر وہاڑی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں سعادتوں والا دن ہے کہ آج ہم نسل نو کی تربیت کا گرینڈ پروجیکٹ، ہم اس کی تقریب میں حاضر ہیں. دور و نزدیک سے جتنے احباب تشریف لائے، اللہ قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے. شعبہ حفظ کے ہمارے 21 بچے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ لمحات کا فائدہ اٹھاؤں اور کچھ ہماری پرسنالٹیز ہیں، ذی وقار علماء اور پیران عظام بزرگان، تو میں ان کا ایک ایک کا نام لوں گا تو وہ بچوں کو شیلڈ تقسیم کریں گے. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے حفظ کے ساتھ +8 کلاس کی ہے. سبحان اللہ کی گونج میں تشریف لاتے ہیں بلال مرتضیٰ بن چودھری غلام مرتضیٰ. انہیں شیلڈ دیں گے صاحبزادہ پیر محمد اسحاق قادری صاحب. نعمان اصغر بن چودھری اصغر علی. نعمان اصغر بن چودھری اصغر علی. انعام دیں گے والد گرامی قبلہ کاری لیاقت علی صاحب. محمد حسنین بن عابد حسین. محمد عمر بن عطا اللہ. محمد عاصم بن زاہد علی. میں ملتمس ہوں مفتی محمد امین سعیدی صاحب سے. محمد ماجد بن محمد جمشید. محمد ساول بن محمد جعفر حسین. میں ملتمس ہوں پاک پتن سے تشریف لائے ہوئے علامہ محمد اجمل صاحب. محمد انتظار بن محمد جاوید.
محمد علی مدنی بن کاشف عباس۔ میں ملتمس ہوں پیر سید نذیر شاہ صاحب، پیر سید نذیر شاہ صاحب، محمد علی مدنی بن کاشف عباس، محمد حسنین بن بنیامین، محمد ایان حیدر بن عبداللطیف۔ میں ملتمس ہوں حاجی محمد نوید صاحب، صدر سرافہ ایسوسی ایشن بہاڑی۔ محمد ایان حیدر بن محمد وسیم، محمد سائم بن محمد شفیق۔ میں ملتمس ہوں چودھری رامے صاحب، چودھری رامے صاحب۔ ٹائم بڑا شارٹ ہے بیٹا، جلدی آئیں، چونکہ ہمارا الارشاد اسلامک انسٹیٹیوٹ کا یہ امتیاز ہے کہ جو ہم ٹائم دیتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہ ہو۔ جلدی بیٹا آئیں، شاباش۔ محمد سائم بن محمد شفیق، محمد نعمان، چودھری محمد سیف صاحب، محمد نعمان بن ڈاکٹر محمد رمضان، چودھری نعیم خالد، سٹی بروسٹ پہاڑی، حسیب عارفین بن مختار علی، محمد لطیف، محمد علی بن لطیف شاہین۔ میں ملتمس ہوں پیر منور رمضانی صاحب، یوسف عارفین بن مختار علی، حاجی اسلم مدنی صاحب، صدر کریانہ ایسوسی ایشن بہاڑی، محمد نعمان بن محمد ریاض، حسن مصطفیٰ بن محمد وقاص، محمد احمد بن عبدالحفیظ۔ میں ملتمس ہوں محترم حاجی محمد صفدر صاحب، بابا فرید سیڈ کارپوریشن بہاڑی۔ حاجی صفدر صاحب، صفدر صاحب کو ماشاءاللہ بہت دور دور سے پرسنالٹیز تشریف لائی۔ میں اگر سب پرسنالٹیز کا نام لوں، ان ایریاز کا نام لوں تو ٹائم چونکہ بہت شارٹ ہے۔ میں سب احباب کا الارشاد اسلامک انسٹیٹیوٹ کی پوری ٹیم کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہماری اس بزم کو رونق بخشی۔ میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ قبلہ پیر صاحب بالکل قریب ہیں ہمارے۔ سن لائٹ کی وجہ سے ایک تو یہ جو گرینڈ پروجیکٹ ہے، ہمارے انجینئر محترم فیصل صاحب گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سورج کی لائٹ کی وجہ سے ڈاکومنٹری جو کہ مدھم تھی وہ ہم اس پروجیکٹ کی پریزنٹیشن نہیں دے پائے۔ اسی طریقے سے جو ڈاکومنٹری ہے وہ بھی سن لائٹ کی وجہ سے نہیں چل پائی۔ آپ اردو انگلش ڈاکومنٹری پلس پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ ہماری ٹیم سے لے سکتے ہیں، اور آپ ڈاکومنٹری میں دیکھیں گے کہ 10 کے قریب شعبہ جات ہیں جو اس وقت الارشاد اسلامک انسٹیٹیوٹ کے فعال ہیں،
اور نسل نو کی تربیت مختلف اینگل سے کر رہے ہیں۔ الغرض نسل نو کی تربیت کا وہ کون سا کام ہے جو اس پلیٹ فارم سے نہیں ہو رہا؟ آپ اپنے بچے کو حفظ پلس اسکول پڑھانا چاہتے ہیں، یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ آپ اپنے بچے کو عالم کورس پلس میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی، آئی سی ایس، بی ایس کروانا چاہتے ہیں، الارشاد کا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں سب ڈپارٹمنٹ کا تعارف کروا سکوں، اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹری مل سکتی ہے۔ تو جب اتنا کام اس شہر میں یہ ادارہ کر رہا ہے تو آپ سب اس کار خیر میں شامل ہوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میرے یہاں کالج کے کلیگ محترم پروفیسر شوکت ساگر صاحب کی موجودگی میں بہت سارے گریجویٹ کالج کے میرے کلیگ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے کامسیٹ یونیورسٹی کے بہت سارے ڈاکٹرز، ادبا ہمارے یہاں پر موجود ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں کہ میرا سورس آف انکم کالج ہے، اور 8 سال قبل جب یہ پروجیکٹ میرے حاشیۂ خیال میں تھا، گوشۂ خواب میں تھا، اس وقت میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس کام کو عزم اور ولولہ اور مشن سمجھ کے کرنا ہے، اور اس کے لیے میری اپنے آپ سے کمٹمنٹ یہی تھی، اللہ سے دعا تھی کہ اللہ میرا سورس آف انکم مسجد مدرسہ نہ ہو بلکہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے۔ اس میں اللہ رب العزت نے آپ احباب کی دعاؤں سے مجھے سرخرو کیا۔ تو میں آپ سب کو کہوں گا، یہ پروجیکٹ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، آپ کی نسلوں کی آبیاری کا ہے، آپ کی نسلوں کی صحیح بدوباش اور تربیت کا پروجیکٹ ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب اس کا حصہ بنیں، چونکہ یہ پروجیکٹ بہت بڑا ہے، لیکن یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، ہم سب سبب ہیں، اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا ہے، اور یہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا کہ یہ میں نے کرنا ہے، میں نہیں ہوں گا کل اللہ کسی اور سے کام لے گا۔ تو آپ سب نے بھائی کام کرنا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، آپ کی نسلوں کا کام ہے۔ تو آپ نے اب کرنا کیا ہے؟ جو مٹیریل دے سکتا ہے مٹیریل دے، جو 1 روپیہ دے سکتا ہے 1 روپیہ دے، جو لاکھ دے سکتا ہے لاکھ دے، جو کروڑ دے سکتا ہے وہ کروڑ دے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا 1 روپیہ امانت ہے، اور اسے امانت سمجھ کے مرکز پر صرف کیا جائے گا۔ لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہمارا مزاج اعلانیہ صدقے کا نہیں ہے، لیکن سوسائٹی کا مزاج اعلانیہ صدقے کا ہے۔ مجھے کسی صاحب نے کہا کہ آپ بچے کو جھنڈا لے کر وہاں کھڑا کر دیں، تو یہ جو آپ کو باکس سے روزانہ 1000 ملتا ہے، روزانہ 10,000 ملے گا۔ تو میں نے اس صاحب سے کہا کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، پروجیکٹ بہت بڑا ہے، لیکن کیا یہ طریقہ درست ہے کہ ہم کسی کے بچے کو آن دا روڈ کھڑا کریں جو ایجوکیشن کے لیے آیا ہے، کچھ لرن کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو میں نے کہا اگر آپ کا بچہ کسی اسکول میں پڑھتا ہے اور ہم آپ کے بچے کو کہیں کہ آپ آن دا روڈ جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں تو آپ کبھی بھی اسے برداشت نہیں کریں گے، تو کوئی دوسرا بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کا بچہ جو آیا تعلیم کے لیے ہے ہم اسے کسی اور کام پر لگائیں۔ تو صاحبوں، ہمارا مزاج اعلانیہ صدقے کا نہیں ہے، پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے، نقشہ آپ کے سامنے ہے، کوئی ٹریڈیشنل یہ پروجیکٹ نہیں ہے۔ ہمارا انٹری گیٹ پر ڈونیشن باکس قائم ہے، ٹیم بیٹھی ہے، جس نے جو وعدہ لکھوانا ہے وہاں پر اپنا وعدہ لکھوا لیں، حسب توفیق اپنی خدمات پیش کریں جو جس مد میں دینا چاہتا ہے۔ تو اس لیے سیکیورٹی پرابلمز ہوتے ہیں، آپ قریب نہ آئیں۔ ادھر سے بھی کوئی صاحب کھڑا نہ ہو، آپ تشریف رکھیں۔ ہم بالکل جو ہے بلا تاخیر ہم حضرت صاحب کا خطاب کروانے جا رہے ہیں۔ مصافحہ نہ کریں، مصافحہ نہ کریں بھائی، مصافحہ نہ کریں، بیٹھ جائیں آپ تمام حضرات، بیٹھ جائیں، ٹائم نہیں ہے، جس ٹائر لگائیں، تمام حضرات بیٹھ جائیں۔ وتعاونوا على البر والتقوى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सारे दोस्त दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हम्द व सलात के बाद इंतहाई खुशी और मुसर्रत का मौका है कि हज़रत मुफ्ती मोहम्मद बिलाल साहब और उनके मुआविनीन ने मिलकर एक दीनी इदारे की बुनियाद रखी है। अल्लाह ताला दौलत इखलास अता फ़रमाए और फिर इस्तकामत नसीब फ़रमाए और फिर अपनी रहमत हर लम्हा हर घड़ी शामद हाल फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों, बड़े मुख्तसर से वक्त में दो चार बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में नेकी की, खैर की, अच्छाई की कुव्वत भी रखी है और शैतान भी उसके दिल के साथ चिमटा रहता है। जहाँ उसे खैर के शौक़ पैदा होते हैं वहाँ उसे वसवसे भी आते हैं। इस तरह इंसान, कुछ लोग शर की तरफ बढ़ते हैं तो गुनाह के काम में माज़अल्लाह जो लज्जत ज़ाहिरी तौर पर नज़र आती है, बहुत सारे लोग उनके साथ हो जाते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि दुनिया में बुराई को फ़रोग़ होता है और अगर बुराई की हौसला शिकनी की जाए, वसवसों को कुचला जाए, बदी की ख्वाहिशात को दबाकर उसमें नेकी का गलबा करने की कोशिश की जाए, तो इस्लाम इसी को तरबियत का, इसी को तज़किये का नाम देता है। हमें ये कहा गया है कि किस जगह तुम गुनाह, ज़्यादती और बदी होते देखो तो वहाँ कभी भी शामिल ना होना, लेकिन जगह जहाँ तुम्हें महसूस हो कि नेकी, तकवा, परहेज़गारी का कोई सिलसिला शुरू है तो वहाँ मुआविन बन जाना। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तकवा पर तुम मुआविन बन जाओ, आगे बढ़ो, साथ दो। कोई शख्स किसी के सामने कोई खैर का मंसूबा रखे, यार मैं नमाज पढ़ने का इरादा किए हुए हूँ, तो उसको फौरी तौर पर ज़हनी ताउन फराहम किया जाए, उसे कहा जाए नमाज में अल्लाह ताला ने बड़ा इत्मीनान रखा है, मैंने भी जब से शुरू की है उसका फ़ज़ल है, अपने दिल में तसल्ली पाता हूँ। लोगों को खैर पर ताउन दिया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्म की बात सिखाना भी सदका है, इल्म की बात सिखाना भी। और फरमाया जब कोई इल्म की बात सिखाता है आलिम, तो उसकी तरफ खैर इस तरह माइल होती है कि फरमाया चूंटियां अपने बिलों में और मछलियां दरियाओं में उसके लिए दुआ करती हैं कि ये खैर बांट रहा है, अच्छाई का पैगाम दे रहा है। बाकी दारोमदार तो नीयतों पर है, पर याद रखिएगा अगर इखलास के साथ कोई शख्स भी खैर की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह ताला की मखलूक उसकी तरफ माइल होती है। हमें खैर के कामों को सपोर्ट करना है। हमारे यहाँ ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा मसलहत कोश बनते जा रहे हैं। मसलहत है हमारी सियासत की सूरत इख्तियार कर गई हैं, जहाँ कहीं हमें पूरी खैर नज़र आती है वहाँ भी पहले हम अपनी मसलहत को देखते हैं, अपने सियासी मामलात को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारे खैर के काम शुरू तो होते हैं, पनप नहीं पाते, मजबूत नहीं होते। इकबाल कहते हैं पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश व अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो फिर है खाम अभी, क्योंकि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी।
بڑے لوگ سوچ رہے تھے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ساتھ ہونا چاہیے، وہ سوچ ہی رہے تھے، اور جو عشق والے تھے وہ کود بھی گئے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ جہاں جہاں بھی شر کو سپورٹ ملی ہے وہاں بچے پوری طور پر ذہنی طور پر الجھ گئے، وسوسوں کے غلبے۔ کوئی شخص بھی کسی بھی مقام پر اٹھ کے کوئی بھی ایسا نعرہ لگاتا ہے معاذ اللہ جو شر پر مبنی ہے، تو آپ دیکھیے کس طرح لوگوں کے ذہنوں کو وہ اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مذاق اڑانے والے لوگ یا معاذ اللہ زو معنی باتیں کرنے والے لوگ، غلیظ گفتگو کرنے والے لوگ، ان کی باتیں اگر زیادہ سنی جائیں اور ان کی ویڈیوز ملین میں لوگ دیکھیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قوم نے پروموٹ کس چیز کو کیا، ہم معاون کس چیز کے، ہماری توجہ کس جانب، خیر کے کاموں میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے کوئی خیر کا کام شروع کیا اور پھر لوگ اس سے استفادہ کرتے رہے، اس رستے پہ چلتے رہے، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے شروع کرنے والے کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں خیر کو سپورٹ کرنا، ہمارے ہاں آج کل ایک رواج ہے اور بڑا ہی اچھا ہے، بڑا خوشی والا ہے۔ کسی جگہ کوئی آدمی غریب ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے یا کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو مسلمان آگے بڑھ کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا سیلاب میں، زلزلوں میں، یہ جو آفات تھیں اللہ بچائے، تو ان میں لوگ آگے بڑھے۔ اور پھر رمضان شریف آئے گا، ہم دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں، بڑے خیر کے جذبے، یہ قابل تعریف جذبات۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو دیتے ہیں، ہر آدمی تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگ اللہ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا لینے کا مزاج بن جاتا ہے وہ ساری عمر لیتے ہیں، طبیعت ہو جاتی ہے لینے کی۔ قوم غریب ہو، مجبور ہو، تو اس کا علاج بہترین یہ ہے کہ اسے تعلیم دی جائے، اسے علم دیا جائے۔ آپ اپنی قوم کو پڑھانا شروع کریں، ان کو تعلیم دینا شروع کریں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا۔ علم ایک ایسی دولت ہے، ویسے بے نیاز کر دیتا ہے بڑی چیزوں سے۔ ہمارے ملک کے اندر غربت کے خاتمے کے لیے، تنگ دستی کے خاتمے کے لیے، پریشانی کے خاتمے کے لیے جو چیز بنیادی اور کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے وہ تعلیم ہے۔ اگر آپ تعلیم کو آسان کر دیں گے، سستی کر دیں گے، ہر آدمی کی پہنچ میں کر دیں گے، تو آپ دیکھیں گے جو پریشانیاں ہم گنواتے ہیں یہ ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ہمارے ہاں ایک تو تعلیم مساوی نہیں، مساوی نہیں، غریب کے لیے تعلیم اور ہے، امیر کے لیے تعلیم اور ہے۔ وہ لوگ جو آدمی جو خود ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑا ہوا ہے اور 12 آنے فیس دیتا تھا، جب خود سکول بناتا ہے تو کئی لاکھ فیس رکھ لیتا ہے، حالانکہ وہ خود تکیے کے غلاف میں کتابیں ڈال کے سکول جاتا تھا۔ تب اس نے اتنی مہنگی تعلیم کر دی ہے کہ لوگوں کی پہنچ میں نہیں۔ یہ جو ادارے قائم کیے جاتے ہیں اس میں دو چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ قوم کو فری تعلیم ملتی ہے، اور اگر کہیں کچھ اس کے لوازمات ہوتے ہیں تو وہ بھی اتنے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں کہ کسی شخص پر اس کا بوجھ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اہم تعاون ہے قوم کی تربیت میں، اہم۔ ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا نا بعض مصلحتوں سے بالاتر ہو کر، جہاں ہمیں خیر کا کام، مجھے اچھا لگتا ہے جب لوگ کسی خیر کے آدمی کی طرف توجہ کراتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہمارے شہر کے اندر عمدہ کام کر رہے ہیں، تو یہ آوازیں جب کانوں سے ٹکراتی ہیں تو یہ دل کو تسلی دیتی ہیں کہ خیر کے پیغامات ہیں، اچھائی کی بات ہے، اچھی گواہیاں ہیں۔ ہم نیکی میں آگے بڑھیں اور لوگوں کے ساتھ معاون اور مددگار ہوں۔ میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ بعض غریب بچے بڑے ہی ذہین ہوتے ہیں لیکن ادارہ ان کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے۔ ایک بڑے مہنگے اسکول کا افتتاح تھا، مجھے بھی بلا لیا گیا، ایک وفاقی وزیر صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے، تو وہ جو اسکول کے پرنسپل تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹیلنٹ دیں، ذہانت دیں، پھر دیکھیں ہم آپ کو کس طرح کا شخص تیار کر کے دیتے ہیں، پروفیسر، انجینئر، آپ ہمیں ذہین بچے لائے۔ تو میں نے چپکے سے پوچھ لیا، تو وہ داخلہ اتنا مہنگا تھا کہ میں تو سن کے پریشان ہو گیا۔
فیس کا خرچہ الگ تھا اور ٹرانسپورٹ کے لوازمات الگ تھے. تو میں نے ان سے کہا کیا خیال ہے آپ کا کہ جو بچہ 45 لاکھ اور 50 لاکھ کی گاڑی میں اترتا ہے اور ڈرائیور اس کا دروازہ کھول کے اس کو بٹھاتا اور اتارتا ہے صرف وہی ذہین ہوتا ہے؟ وہ بچہ بھی بڑا ہی ذہین ہوتا ہے جو گرمیوں میں بس کے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتا ہے ایک گلاس پانی کا پی لو صرف 2 روپے لوں گا. وہ بھی بڑا ہی ذہین ہوتا ہے جو چائے والے کھوکے پہ چائے بانٹ رہا ہوتا ہے اور صرف کر رہا ہوتا ہے. وہ بچہ بھی بڑا ذہین ہوتا ہے جو موٹر سائیکل کی دکان پہ کام بھی کرتا ہے اور مار بھی کھاتا ہے. یہ بھی بچے ذہین ہیں, بہت ذہین ہیں, بڑے قابل اور بہت آگے جا سکتے ہیں. لیکن خدا جانے ہمیں خیال کیوں نہیں آتا ہمارے بچوں پر جو اضافی اخراجات ہیں, جو ان کا فاسٹ فوڈ ہے, جو ان کے دیگر ایسے لوازمات ہیں جن کو کھانے کے بعد ڈاکٹر دوائی بھی بتا رہا ہے اور جاتی پہلی بات یہ کر رہا ہے کہ اس کی باہر کی چیزیں بند کرو ٹھیک ہو جائے گا. تو اللہ کے بندو, اگر وہی ساری چیزیں ان غریب طلباء پہ خرچ ہونا شروع ہو جائیں تو قوم کو آسودگی ملے گی, ذہنی توانائی ملے گی, علم کو فروغ ہوگا. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کچھ باتیں لفظ آنا سے کہی ہیں. میں ہوں ناز کے ساتھ حضور نے کہا, کچھ چیزوں کا نبی پاک نے اپنے لیے ناز کے ساتھ ذکر کیا. ان میں نبی کریم نے فرمایا آنا مدینۃ العلم, ناز کے ساتھ فرمایا لوگوں میں علم کا شہر ہوں, میں ایک شہر ہوں علم کا, وعلی بابھا, اور اس کے دروازے کا نام علی بن ابی طالب ہے. ناز کے ساتھ کہا کہ میں علم کا شہر ہوں. حضور نے دولت تو اللہ کے رسول نے قریب آنے نہیں دی, لیکن علم کی بابت فرمایا میں تو علم کا شہر ہوں پورا. علم کے فروغ کی بات کی. باتیں جو کہ میں نے کہا تھا زیادہ نہیں کرنی. ہمیں اداروں میں بڑی مشکلات آتی ہیں, بڑے مسائل ہیں. ظاہر ہے گھر کے اندر 6-7 لوگ ہوتے ہیں تو کچن بوجھ رکھتا ہے, بل بوجھ رکھتے ہیں. تو جہاں سینکڑوں طلباء ہوں وہاں وہ کچن کتنا بوجھ رکھتا ہوگا اور چیزیں کتنی. اور میں قائل نہیں ہوں کہ رسمی کھانے بچوں کو کھلائے جائیں, باقی سارے جو ہیں وہ موج کریں اور بچوں سے کہا جائے کہ آپ قناعت کریں, آپ جناب رات والی دال پہ گزارا کریں. کیوں کریں بھئی جب اللہ نے وسعت دے دی ہے, سب بچے کھا رہے ہیں, تو ان کو کیوں آپ اس طرح کا کرتے ہیں کہ جس میں بغاوت پیدا ہو یا ذہنی طور پر کوئی احساس کمتری میں بچہ مبتلا ہو. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم تعلیم پر پوری توجہ نہیں دیتے اور خیر کو سپورٹ کرنا شروع نہیں کرتے, مصلحتوں سے بالا تر ہو کر جو بنیادی اور اہم کام ہے جب تک ان کی طرف توجہ نہیں دیتے, معاملات بہتر نہیں ہوں گے. ہمارے ہاں آپ دیکھیے درویشی کا معیار کیا بنایا گیا ہے. ایک عالم دین نے کوئی فقہ کی کتاب کھولی ہو یا حدیث کی کوئی شرح بیان کر رہے ہوں, حتیٰ کہ تفسیر قرآن بیان کر رہے ہوں, تو مولوی صاحب ہی کہلاتے ہیں. اور بعض لوگ تو اس طرح وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے معاذ اللہ بڑی حقارت سے, مولوی یوں کہتے ہیں, مولوی یہ کرتے ہیں. آپ کبھی کسی مولوی کے پاس بیٹھے نہیں, آپ کبھی بیٹھ جائیں تو آپ کو پتہ چلے مولوی بنتا کیسے ہے اور کیا اللہ تعالیٰ نے اعزازات سے نوازا ہوتا ہے. کیا اللہ, یہ جو علم ہوتا ہے نا یہ طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے. یہ ان 2 چیزیں ہیں جس سے انسان بڑا مطمئن وقت گزارتا ہے, ایک دولت اور ایک علم. پیسہ کسی کے پاس ہو تو بندہ مطمئن ہوتا ہے میں نے کچھ بھی کر لینا. اسی طرح جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ کمال کا اطمینان رکھتے ہیں, بردباری رکھتے ہیں, ان کو سمجھ ہوتی ہے چیزوں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ درویشی کا کرائیٹیریا, وہ تو مولوی صاحب ہیں جتنے مرضی بھی آگے نکل جائیں, درویش کون ہے 500 دانے والی تسبیح پکڑی ہوئی اور دعا بھی نہیں مانگتے بابا جی, لیکن فقیر ہوتے ہیں. یہ ہم نے مزاج بنایا. اس کا نتیجہ کیا نکلا, باقاعدہ پرموٹ کیا گیا اس بات کو کہ چھوڑو جی مولویاں نو کی پتہ ہے, کسی درویش دی گل کرو. تو کسی نے کہا تھا اگر زمین پر علماء درویش نہیں ہیں تو پھر کوئی درویش نہیں. پیروں کے تو بھائی بڑے بڑے محلات ہیں جن کو آپ درویش کہہ رہے ہیں. مولوی درویش ہے بیچارہ جو مسجد کے حجرے میں رہتا ہے, ان کے تو بڑے محلات ہیں, بڑی چیزیں جن کو آپ درویش کہہ رہے ہیں. تو
تو یہ ہم نے مزاج بنایا ہے۔ آپ کسی عالم کو بٹھائیں اور ایک طرف آپ کسی ایسے شخص کو بٹھائیں تو لوگوں کی ساری توجہ درویش صاحب کی طرف جاتی، اگرچہ کتنے ہی زیادہ جاہل ہو الا ماشاء اللہ۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے علم کو اس طرح سپورٹ کیا ہے کہ حضور مسجد شریف میں تشریف لائے، 2 حلقے بنے ہوئے تھے، ایک میں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور دوسرے میں پڑھایا جا رہا تھا، دین پڑھایا جا رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، اگرچہ حلقے دونوں خیر کے ہیں پر حضور وہاں بیٹھ گئے جہاں پڑھایا جا رہا تھا۔ اور مشکات میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھے تھے اور ایک صاحب ہمیں قرآن شریف پڑھا رہے تھے، سنا رہے تھے، باقی سن رہے تھے، اور حالت ہماری یہ تھی کہ جسموں پر لباس بھی اس طرح سے پورا نہیں تھا۔ یہ مشکات میں حدیث ہے، یعنی ظاہری حالت کمزوری کی تھی۔ اچانک نظریں اٹھی تو اللہ کے محبوب تشریف لائے، تو فرماتے ہیں کریم جب آئے تو ہم نے تلاوت روکی تو حضور نے ہمیں سلام کیا، ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان بیٹھ گئے اور فرمایا حلقہ بنا لو۔ ہم نے حلقہ بنا لیا تو پھر کریم نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ دیکھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہمیں قرآن مجید پڑھا رہے تھے، سنا رہے تھے۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ یہ لفظ یاد رکھنا، حضور فرمانے لگے شکر ہے اللہ کا، اس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ مجھے بھی حکم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے، انہیں نواز کے آئیں، مجھے کہا جاتا ہے، مجھے فرمایا جاتا ہے جائیں ان کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے، جو کتاب و سنت کی تعلیم میں مشغول رہے، مجھے حکم ہوتا ہے ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ۔ کریم ناز کر رہے، شکر ہے اللہ کا ایسے لوگ بھی ہیں۔ اس لیے میں دینی طالب علموں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا دنیاوی پروٹوکول نہ ملے تو پریشان نہ ہوا کرو، تمہارا پروٹوکول اللہ رسول کی بارگاہ میں بڑا ہے، وہاں بڑے اعزازات ہیں تمہارے لیے عند اللہ۔ تو یہ ادارہ جو بننے جا رہا ہے، میری آپ سے یہ خواہش ہوگی، میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ یہاں چندہ دیں، میں آپ سے یہ کہوں گا آپ اس ادارے کے ساتھ جڑ جائیں، آپ اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ آپ یہاں آ کے بڑے لوگ بھی بیٹھے رات کو سیکھیں، آپ دن کی کلاسز میں وقت نکالیں، آپ آئیں، آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، آپ خود دیکھیں کہ چیزیں کس سمت جا رہی ہیں۔ سب سے زیادہ اداروں کو اخلاقی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اگر خیر کا ابلاغ کرنے لگ جائے نا، کہنے لگ جائے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، تو آپ کو نہیں پتا کہ جس نے پوری توجہ سے بھی آپ کی بات نہیں سنی، جس کے صرف کان آپ کی طرف تھے، اس کے دل میں بھی بات ٹکرائے گی۔ اور اس طرح خیر مضبوط ہوتی ہے جب خیر کو سپورٹ کیا جاتا ہے، جب خیر سے تعاون کیا جاتا ہے تو خیر مضبوط ہو جاتی۔ اپنا اخلاقی تعاون آپ آگے بڑھائیں، مالی تعاون تو روٹین کا حصہ ہے، اس کے ساتھ تو سارے کام چلتے ہیں، گھر چلتے ہیں، ادارے چلتے ہیں، مساجد چلتی ہیں، لیکن اگر آپ وابستگی کریں گے، قریب آئیں گے، چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو لطف آنے لگے گا۔ ہمارے اداروں میں ڈھیر سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں منتظمین جو بالکل ان کا ادارے سے 1 روپے کا بھی مالی رشتہ نہیں ہوتا، کھانا تک نہیں کھاتے، لیکن ان کا شوق ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، خدمات پیش کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچھائی مضبوط ہوتی ہے، خیر کے کام مضبوط ہوتے ہیں، علم کا فروغ ہوتا ہے۔ دل کی گہرائی سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت شامل حال فرمائے اور اس گلشن کو اللہ تعالی آباد کاری عطا فرمائے، وسعتیں، رحمتیں، نعمتیں، سعادتیں اللہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہم سب یہاں حاضر ہوئے دوست، احباب، بچے، بوڑھے، اللہ مسلمانوں کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکات عطا فرما۔ ہم ایک اچھے کام کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمیں نفع والا علم عطا فرما، اخلاص والے اعمال عطا فرما، شر نفس اور شر شیطان سے ہمیں محفوظ فرما۔
اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو، ان کے معاونین کو ہمتیں، طاقتیں، وسعتیں عطا فرما، اس ادارے کو کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے مدد فرما، عالم اسلام پر فضل فرما، بالخصوص فلسطین کے مجبوروں کی مدد فرما۔ اللہ ان کے حال پہ رحم فرما، امت کو توفیق عطا فرما۔ کچھ دن چیزیں خبروں میں رہتی ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما، شعور عطا فرما، ان غریبوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما، غیرت ایمانی، جذبہ جہاد اور شوق شہادت عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ رمضان کے ایام قریب ہیں، اللہ قرآن مجید سے وابستگی عطا فرما، قرآن مجید سے وابستگی عطا فرما، قرآن مجید سے وابستگی عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔